انبیاء کے وارث ہیں. ان کی زیارت میں نے بھی کی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں. ان کے خطاب آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں. ان کی گفتگو قرآن حدیث سے. میں پھر سے ایک آیت پڑھوں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں کہ پیر کے آستانے پہ جب بھی کوئی مرید آتا ہے یا مرید نہ بھی ہو، کسی بھی آستانے پہ، خانقاہ پہ اللہ والے کے پاس کوئی جائے تو اسے پیر و مرشد جو راہ بتاتا ہے تو اس پہ مرید اگر کامیاب ہو جائے، اللہ کا فرمان جس طرح حضرت مولانا قاری علی اکبر صاحب نے بھی پڑھا ہے، اللہ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر اس پہ وہ اگر استقامت اختیار کر لینا تو مرید کا استقامت اختیار کرنا اور پیر کا وہ الفاظ کہنا، اللہ تعالیٰ خود اس پہ اپنی مدد شامل حال فرماتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. آپ اخبار تشریف لائے، عرس پاک کے نام سے یہ مشہور محفل ہے اور عرس جن ہستیوں کے نام سے منعقد ہے ان کے نام بھی وہاں لکھے ہیں. میں مختصر صرف 5-7 منٹ گفتگو کروں گا. بھائی جان میرے عزیز ہیں چھوٹے، یہ بھی تشریف فرما ہے، اور علماء کی فیضان سے، بابا جی کی نظر عنایت سے 2-3 باتیں آپ سے کے سامنے گوشگزار کرنے کی سخت رکھتا ہوں، کیونکہ علماء کے کافی خطاب ہو چکے ہیں. آپ نے اگر سماعت فرمائیں تو آپ کیوں کوئی پلے باندھ دیں، آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب مرید ہوتے ہیں، مرید ہونے کے بعد اگر ہم اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے راہ سے بھٹک جائیں تو پھر اس مریدی سے بندہ ویسے ہی بہتر ہے. اور پھر آپ نے دیکھا، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، میں نے کہا میں اینڈ پہ لوگوں کو بتاؤں گا. مثال کے طور پہ میری ایک طرف حضرت پیر عبید احمد صاحب اور دوسری طرف ان کے شہزادے کھڑے ہیں. آپ سامنے بیٹھنے والے جو نسبت والے لوگ ہیں، آپ یقیناً ان کے مریدوں میں ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے عقیدت مند ہوں گے. آپ تو کبھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کھڑے ہوں. یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے شاید نوٹ کیا یا نہیں کیا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور میں نے بھی ان کو کھڑا نہیں کیا، یہ خود کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کو اس کا کوئی اجر میں بھی نہیں دے سکتا. اس کا اجر اللہ نے عطا فرمائے گا، ان کے جو پیر و مرشد ان کی نگاہ سے ان کو انشاءاللہ مزید فیض ملے گا. اور یہ کھڑے اس لیے ہوئے ہیں کہ ادب کے لحاظ سے کہ ادب ہے میرے پیر و مرشد کے گھر میں کتا یہاں آیا ہے. تو باقی رہی بات کہ بندہ کوئی کہے کہ میں بہت سارے پیسے لوٹا لوں گا، میں پیر صاحب کا آستانہ بنا لوں گا، ان کو کوٹھی دے دوں گا، ان کو کار دے دوں گا، وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور ان کا فیض مل جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے دل کے اندر پیر و مرشد کا ادب نہیں ہے، ادب سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے آپ سے کھڑے ہیں. ادب سے مراد یہ ہے کہ پیر و مرشد جو آپ کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تو نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو نے نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ پیر و مرشد کا ادب کرتے ہوئے اسی راستے پہ چلیں اور اسی راستے کو اختیار کریں. تو پھر کہنے والوں نے کیوں اس طرح کہا؟ یقیناً اسی لیے کہا کہ لوگ بھٹک جاتے ہیں. کہا کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، سبحان اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ بے شک کیا بات ہے، آپ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ سے محبت بھی کرنے والے ہوں، لیکن اس کی رضا کس چیز میں ہے یہ پیر و مرشد آپ کو بتائے گا. اور اللہ کی رضا اور علماء کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ عاجزی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، باقی ہر چیز سے میں بے نیاز ہوں. عاجزی اختیار کرنا سیکھیں. اور عاجزی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ گھر والوں کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہو کہ بیٹا مارے گا، گالیاں دے گا، بیوی برا بھلا کہے گی. گھر میں تو آپ بڑے شریف بنے ہوئے، عاجزی ان کے ساری کے پیکر ہیں، لیکن معاشرے میں جب آپ نکلیں، جہاں کہیں آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ میرا حق کو مارنے والا مار رہا ہے، مجھے گالی دینے والا گالی دے رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی اسے دعائیں دیں، تو یہ عاجزی کے زمرے میں آئے گا. یہ اس پیارے محبوب کی ادا کو اپنانے کے زمرے میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پتھر کھائے اور گالیاں سنی لیکن پھر بھی دعائیں دی. تو حضرات محترم، پیر و مرشد کا
فرمان یہ بھی ادب کے اندر آتا ہے۔ تو ادب کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ جس سے حاصل ہو جائے اسے کیا نہیں حاصل ہوتا، یہ الگ بات ہے۔ ادب کی اگر بات کی جائے تو ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازل کر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید کی جا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کی حاضری تک پہنچنا مقصد ہے کہ ہم پیر و مرشد کو پکڑیں جو اللہ کی راہ تک، اللہ کی برگاہ تک ہمیں لے جائے اور ہمیں اللہ کے محبوب کی برگاہ تک لے جائے۔ لیکن اس مقام کو پہنچنے کے لیے بھی ہمیں ادب کی ضرورت ہے، اور وہ ادب کیسا ادب ہے جو فارسی کے شعر میں نے پڑھا ہے، اس کا دوسرا مصرع اس کی میں صرف تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا، کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، وہاں اپنی جب سانس لیتے ہیں تو اتنے ادب سے لیتے ہیں کہ کہیں اس بات کی بے عزتی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو حضرات محترم آج تو ہم اس شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی تھی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی، تو یقیناً ہم سب مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ تو الگ بات ہے کہ پیر و مرشد کو بھی ماننے والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے اس کے حق میں کوئی فیصلہ ہو؟ کبھی کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی اور ریاست کا قانون مانیں، ہم اس قانون کو کیوں نہ مانیں جو اللہ اور اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ تو صرف بات اتنی ہے، ہمیں شخصیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں وزیر اعظم کیوں ہے، فلاں صدر کیوں ہے۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ اسی طرح ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے، اپنے اندر کی خامیوں کو دور کریں گے، اپنے نفس کا، اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، جس طرح اللہ کا بھی فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ سے بھی ڈرو اور اپنا محاسبہ بھی کرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ تو جتنے بھی احباب یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو آنے پہ اجر بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بزرگوں کی نگاہ اور فیض سے آپ کو فیض یاب بھی فرمائے، اور بالخصوص اس آستانے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت شاد و آباد رکھے، اور اس کے فیض کو اور اللہ کرے کہ ان کے بچوں کے زبانوں سے اور ہاتھوں سے فیض میں چشمے جاری ہوں۔ میں تو یہی دعا کروں گا۔ باقی تقدیر کا چونکہ وقت نہیں تھا، کسی بات کو میں موضوع بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر میں نے اس لیے کی ہے کہ ادب گاہی زیر آسمان یہ علماء سمجھتے ہیں، اور اسی طرح گرمی پائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اور کہ یہ شاعر کی صورت میں علماء کی نظر کر سکتا ہوں، آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔